مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، جس کے اوپر امت کا اجماع ہے۔ آج دیکھتے ہیں کہ ایسا کیا واقعات ہوئے تھے کہ جن کی نسبت سے حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا گیا، اور کچھ لوگ جو اعتراضات اور اختلافات رکھتے ہیں ان کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تو چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف۔ کیا حال ہے آپ کا دوستو؟ کیا اسلام سچا مذہب ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو چلے آئیے آج ذرا قرآن ہی سیکھ لیتے ہیں۔ تو آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں خلافت کی جو بنیاد ہے وہ بہت مضبوط ہونی چاہیے۔ خلافت، حکومت اور دوسرے اخلاقیات کے ساتھ ساتھ ان پہلوؤں پر بھی اسلام کھل کر بولتا ہے، اور خلیفہ کا چننا وہ ایک امت کے اجماع سے بات ثابت ہوتی ہے کہ امت جو اس وقت کے مسلمان ہوتے ہیں وہ مشورہ کر کے اپنا خلیفہ کو چنیں گے۔ یہ اسلام کا تصور ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وصال ہوا، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق آئے اور سب لوگ وہاں پر جمع تھے، خیمے میں گئے، جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کا بوسہ لیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ آپ میں دو موتیں جمع نہیں کرے گا۔ مطلب آپ نے ادھر بھی وفات پانی تھی، آپ کو موت آنی تھی ادھر۔ اس کے بعد جب یہ معاملات ہوئے تو باہر آئے لوگوں کے اندر، مسلمانوں میں اس وقت حضرت عمر بھی موجود تھے، اور آپ سب کو بھی یہ بھی معلوم ہوگا کہ حضرت عمر تلوار نکال چکے تھے اور ان کو یقین نہیں تھا آ رہا، اور کہہ رہے تھے کہ جس شخص نے یہ کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، تو کہا کہ میں یہ تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا، اور جذباتی ہو گئے تھے۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے 40 دن کے لیے، اور 40 دن بعد آئے تھے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن تک اس حالت میں، اس کے بعد آ جائیں گے، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ کیسر و کسرا کی جو جنگیں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہونی ہیں۔ جب یہ معاملات ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق، کیونکہ وہاں پر اب وزڈم والا بندہ چاہیے تھا، جذبے والا چاہیے تھا، تو آئے ممبر پہ اور اونچی آواز میں کہا کہ عمر کو چھوڑو اور میری بات سنو۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے کہا الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، کہ کان کھول کے سن لو کہ تم لوگوں میں سے جو کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ محمد کو موت آ گئی، صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی۔ مات کے الفاظ موجود ہیں۔ اور اس کے بعد کہا اور جو کوئی بھی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ بھی جان لے کہ اللہ جو ان سے وہ ہمیشہ سے ہے اور اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ بتایا جا رہا تھا کہ بھی اللہ کی یہ بات انہوں نے کی ہے کہ توحید اسٹیبلش کی یہاں پر، اور ساتھ ہی قرآن کی وہ آیت بھی لائے کہ بھی اگر یہ محمد جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلے رسولوں جیسے ہی ہیں، اگر ان کو موت آ جائے، یہ قتل کر دیے جائیں، تو کیا تم لوگ دین سے الٹے پیر پھر جاؤ گے؟ یہ آیت ساتھ تلاوت کی تھی۔ تو اب یہاں سے اس آیت سے انہوں نے یہ والا فتویٰ دیا کہ اب یاد رکھو کہ اللہ جو ان سے وہ زندہ ہے، ہمیشہ اس کی عبادت کرنی ہے، پیر سے اپنے جو دین ہے اس سے مت پھرو۔ یہ معاملات ہوئے۔ اس کے بعد معاملہ آیا ثقیفہ کا۔ جب وہ والا معاملہ تھا کہ بھی یہ ساری پریپریشنز ہو رہی تھی، تیاریاں ہو رہی تھیں، اس کے بعد کچھ جماعت آئی، انہوں نے آ کر کہا کہ بھی ابو بکر اور عمر دونوں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو کہا کہ آپ آئیں، وہاں پر تو لوگ خلیفہ چن رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ابھی یہاں پر معاملات چل رہے ہیں، تم لوگ پہلے یہ کام کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا آ جائیں، نہیں تو کام بہت آگے چلا جائے گا۔ جب یہ بات سنی تو حضرت ابوبکر حضرت عمر دونوں گئے، ادھر گئے اور جا کر ان سے بات چیت شروع ہوئی، اور یہ سب کے سب احادیث میں رپورٹڈ ہے چیزیں۔ معاملات شروع ہوئے، بات چیت شروع ہوئی، چناؤ ہو رہا تھا، ان میں حضرت علی موجود نہ تھا اس وقت۔ ان سارے مدینہ والے تھے، انہوں نے اپنی طرف سے ایک شخص کو نومینیٹ کیا کہ ہم اس کو چن رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے تھے، لہٰذا قریش سے ہی چنا جائے گا۔ جب یہ انہوں نے بات سنی تو انہوں نے بھی اس پر اتفاق کیا، اور یہاں پر معاملہ حضرت ابوبکر حضرت عمر میں سے حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ میں اس کو نومینیٹ کرتا ہوں، اور ایک اور شخص کے ساتھ ان دونوں کو نومینیٹ کا کہا۔ لیکن حضرت عمر پیچھے ہو گئے، انہوں نے کہا آپ کے ہوتے ہوئے میں یہ کام کروں گا، جس پر سب کا اجماع حضرت ابوبکر پر ہو گیا اور ان کو خلیفہ چن لیا گیا۔ یہ معاملہ ہوا، اس کے بعد حضرت علی نے خلافت کو تسلیم نہیں تھا کیا، ابھی تک بیعت نہیں تھی کی، اور اپنے گھر میں مقیم تھے۔ 6 مہینے ہو گئے اس معاملے کو، اور حضرت فاطمہ کی وفات ہو گئی تھی، ان کی بھی پریپریشن ساری کرنے کے باوجود، ان کو دفنانے کے بعد اور ان کے سارے وہ معاملات ہونے کے بعد حضرت علی
جب یہ معاملہ دیکھا کہ اب ان کی توجہ اس معاملے کی طرف ہوئی، 6 مہینے تک انہوں نے بیعت نہیں تھی کی، انہوں نے سیدھا پیغام دیا ہے خلیفہ کو، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کو پیغام دیا اپنے گھر لانے کا، یعنی کہ آپ میرے گھر آئیں، بلایا جا رہا ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ کبھی ایک رایا اپنے حکمران کو کہتی ہے کہ آپ میرے گھر آئیں اور بلاتی ہے اس طرح سے اگر کوئی کام ہو تو؟ نہیں، ہمیشہ بڑی رینک والا بلاتا ہے۔ اور لیکن حضرت علی کا آپ سٹیٹس دیکھیں کہ ان صحابہ میں یہ تھا کہ انہوں نے خلیفہ کو کہا کہ آپ میرے گھر آئیں، ذرا آپ سے بات کرنی ہے۔ یہ سٹیٹس تھا اہل بیت ہونے کا۔ حضرت علی کیونکہ اہل بیت ہیں اور یہ معاملہ سنا جانا تھا۔ حضرت ابوبکر نے بھی فیصلہ کر لیا اور یہ سب کے سب حدیث میں رپورٹڈ باتیں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر نے جب یہ فیصلہ سن لیا تو انہوں نے تیاری پکڑی، لیکن ان کو یہ کہا گیا تھا کہ حضرت عمر کو اپنے ساتھ نہیں لانا کیونکہ وہ تھوڑے غصے والے تھے اور ان سے تھوڑے جذبات زیادہ تھے۔ جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو کہا کہ آپ ادھر ہی رہیں، میں جاتا ہوں۔ اس پر حضرت عمر کا خدشہ یہ تھا کہ بھی اگر شیعان علی میں سے کسی نے ان کو شہید کر دیا جذبات میں آ کے، لیکن حضرت ابوبکر نے کہا ہمیں خاندان رسول سے کوئی بھی شر کی امید نہیں ہے اور وہ ہمارے اپنے ہی ہیں۔ جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت ابوبکر اکیلے گئے، جا کے وہاں پر بیٹھے۔ حضرت علی نے ان سے سیدھی بات کہی کہ اللہ نے جو آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے، ہم اس معاملے میں آپ سے کچھ نہیں پوچھتے، لیکن اہل بیت ہونے کے بطور، اہل بیت ہونے کے ناطے کیا ہمارا اتنا حق نہیں بنتا کہ آپ اس خلیفہ کے مشورے میں ہمیں بھی شامل کرتے؟ اور یہ جملہ سن کر حضرت ابوبکر رونے لگ گئے۔ روتا انسان تب ہے جب اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، جس پر حضرت علی نے کہا کیونکہ اب یہ معاملہ اس طرح سے ہے، میں لہٰذا آپ کی اعلانیہ بیعت کروں گا۔ ناراضگی نہیں دکھائی، ان کا دل بڑا تھا اور وہ قربانی دیا کرتے تھے سارے۔ انہوں نے کہا حضرت ابوبکر کو کہ آپ روئیں مت، میں آپ کا اب بیعت کروں گا اعلانیہ سب کے سامنے، تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ علی نے بیعت کی ہے۔ یہ معاملہ چلا، دونوں مسجد گئے، ظہر کی نماز کے بعد حضرت ابوبکر ممبر پہ چڑھے، سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، اس کے بعد حضرت علی کے فضائل بتائے لوگوں کو، اس کے بعد ان کی وجہ بتائی کہ انہوں نے کیوں بیعت نہ کی تھی۔ اس کے بعد حضرت علی ممبر پہ آئے اور حضرت ابوبکر صدیق کے فضائل بیان کیے اور ساتھ کہا کہ اپنی وجہ بتائی کہ انہوں نے کیوں بیعت نہیں کی تھی، ساتھ ہی ہاتھ پکڑا اور اس طرح ملا کے بیعت کی اعلانیہ لوگوں کے سامنے۔ اور جو لوگ حضرت علی کے سپورٹر تھے، جو کچھ ہاشمی قبیلے والے بھی اور کچھ انصار بھی، جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا جو لیڈر ہے یعنی کہ حضرت علی، انہوں نے یہ بیعت کر لی ہے تو سب راضی ہو گئے، حضرت ابوبکر صدیق سے بھی، اور جو حضرت ابوبکر صدیق والی پارٹی تھی وہ بھی سب حضرت علی سے راضی ہو گئے اور سب آپس میں مشاورت کرنے لگے۔ حضرت ابوبکر نے اپنے مشورے میں 3 جو کمیٹی کے بندے تھے مین، ان میں حضرت علی کو شامل کیا اور حضرت علی ہر معاملے میں مشورہ دیا کرتے تھے حضرت ابوبکر صدیق کو۔ ویڈیو پسند آئی ہے؟ سبسکرائب کر لینا۔